أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال جل وعلا في مقام آخر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر أبدهما الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین نے اپنی اس مخلوق انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دن رات صبح و شام اپنی رحمتوں کا اس انسان کے اوپر نزول کیا ہے، اور وہ نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر سارے لوگ مل کر ان نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہیں، گننا چاہیں،
تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم سارے کے سارے مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کی آنکھ ہے۔ انسان کی آنکھ دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، بہت نرم ہے، بہت نازک ہے، لیکن یہ نعمت انسان کے لیے بہت بڑی ہے۔ یہ نعمت دنیا کی نعمتیں اسی نعمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ انسان یہی آنکھ ہے جس کے ذریعے اپنے والدین کی دیدار کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ یہی آنکھ ہے جس کی وجہ سے اپنی اولاد کو دیکھ کر سکون حاصل کرتا ہے۔ یہی آنکھ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے۔ یہی آنکھ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان یہ بدلتے ہوئے موسم کے حالات کو دیکھتا ہے۔ یہی آنکھ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دن اور رات کے نظارے کرتا ہے۔ یہی آنکھ ہے جس کی وجہ سے انسان ہر طرح کے رنگ و محفل کو سجتا ہوا دیکھتا ہے۔ یہی آنکھ ہے کہ ایک آنکھ چمکنے کے بل سے انسان زمین سے لے کر آسمان تک اور انسان زمین کے اوپر رہنے والی صداؤں اور چیزوں کو اسی آنکھ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اور یہی آنکھ ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کر لیا تو کل قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار بھی اسی آنکھ کے ساتھ انسان کرنے والا ہے۔ یہ چھوٹی سی آنکھ ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کر لیا جائے تو انسان دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی نعمتوں سے بہرہ ور ہو سکتا ہے اور لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اور اگر آج اس چھوٹی سی آنکھ کا استعمال غلط کر لیا، اپنی منمانی، اپنی مرضی اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی آنکھ کو چلایا تو پھر انسان کل قیامت کے دن بڑا پچھتائے گا، بڑا روئے گا اور اللہ کی ساری نعمتوں سے محروم ہو کر جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے سننے کے لیے کان دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سمجھنے کے لیے تیرا دھڑکنے والا دل دیا۔ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جو چاہوں سنتا رہوں میری منمانی چلے گی، جو چاہوں دیکھتا رہوں میری منمانی چلے گی، جو چاہوں سوچتا رہوں اور دل میں رکھتا رہوں میری منمانی چلے گی۔ نہیں، ان السمع والبصر والفؤاد، تیرا کان، تیری آنکھ، تیرا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں اللہ نے الگ الگ تجھ سے سوال کرنا۔ کس کا استعمال صحیح کیا، کس کا استعمال غلط کیا؟ صحیح کیا تو اللہ تعالیٰ کی جنت اور غلط استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بن گئے۔ اس آنکھ کی نعمت کو سمجھنے کے لیے اس روایت کے اوپر غور کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتین، جب میں کسی آدمی کی دونوں آنکھوں کی بینائی چھین لیتا ہوں، اس کی نظر کو کمزور کر دیتا ہوں یا اس کو نبینا ہی بنا دیتا ہوں، فصبر، تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، شکوے شکایتیں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس سے یہ آنکھ کی نعمت لے لے اور وہ صبر کرے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا افضلہم الجنہ، ان آنکھوں کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بدلے میں جنت مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی بنی اسرائیل کا تھا، اپنے دین کے اوپر قائم رہنے کے لیے، اپنے ایمان اسلام کو بچانے کے لیے اور دنیا کے سارے غلاظت اور نجاست کے کاموں سے بچنے کے لیے اس نے طریقہ کار اختیار کیا۔ اپنے علاقے سے نکلا اور ایک پہاڑ کے اوپر جا بیٹھا، دنیا کی پرواہ نہیں تھی، رشتے دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب، مال و دولت، روپیہ پیسہ، گھر مکان دکان سب کچھ کو چھوڑا اور پہاڑ پر جا کر بیٹھا اور صبح شام دن رات اللہ کی عبادت میں لگا۔ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اتنی عبادت تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو انعام دیے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر انار کا درخت اگا دیا،
اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی چوٹی پر چشمہ جاری کر دیا. حالانکہ بلندی پر چشمہ نہیں ہوتا, پہاڑ کی چوٹی پر اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کیا. وہاں سے پانی پیتا ہے اور تازہ پھل کھاتا ہے, اپنی زندگی گزار رہے, اللہ کی عبادت میں لگا ہوا. 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر, 500 سال تک نہ اس نے خوشیاں دیکھی, نہ غمیاں دیکھی, نہ دن دیکھا, نہ رات, نہ عید دیکھی, نہ شب رات, کوئی اور کام نہیں. دن رات صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ کی ریاضت, اللہ کی بندگی, اللہ کے سامنے جھکنا, اللہ کے سامنے گر گرانا, اللہ کو منانا اس کا کام. دن رات 500 سال تک عبادت کرتا رہا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ موت کا آنا ہی آنا ہے, ہر ایک کو موت ہے, تیرے سوا ہر ایک کو فنا ہے, تیرے سوا ہر ایک نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے. ہاں میری ایک تمنا آرزو ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میں تیری عبادت میں مصروف ہوں, سر سجدے میں رکھا ہوا ہے, زمین نجات تیرے سامنے جھکائی ہو اور تیرے سامنے میں جھکا ہوا ہوں, مجھے موت آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری بات ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بات قبول کی. 500 سال کے بعد اس کو موت کے لیے فرشتہ آیا, عبادت کر رہا تھا, سجدے میں گیا, موت کا فرشتہ آیا اور اس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. کتنا عظیم انسان ہوگا, کتنا عظیم انسان ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے موت آئے. دنیا کو موت آئے اپنے کام کاج مصروفیات میں, دنیا والوں کو موت آئے اللہ کی نافرمانی بغاوت میں, دنیا والوں کو موت آئے تو بری موت آئے. وہ ایسا عظیم انسان موت آئے عبادت میں. اللہ تعالیٰ نے بلایا, اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرشتوں کو کہا فرشتوں اس بندے کو میری رحمت کے ذریعے جنت دے دو, جنت. اس آدمی کے دل میں خیال آیا, اللہ تعالیٰ سے بات کہنے لگا اللہ تعالیٰ یہ بھی کوئی بات ہے کہ میں نے ساری زندگی تیری عبادت میں لگا دی. لوگ اپنے کام کاج میں مصروفیات میں, دنیا کے کاموں میں, دنیا کے کام کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھتے تھے, صبح شام اپنی مرضی سے چلا پھرا کرتے تھے, اور میں ساری زندگی تیری عبادت, تیری ریاضت تیرے سامنے سر سجدے میں رکھتا رہا اور 500 سال تک میں نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا, تیری عبادت کرتا رہا. میری عبادت کا صلہ کہاں چلا جائے گا؟ میری عبادت کے بدلے مجھے جنت نہیں ملے گی. میری عبادت اتنی لمبی عبادت 500 سال کی, مجھے اس کے بدلے میں جنت چاہیے. اللہ نے فرمایا اس کے بدلے میں جنت چاہتا ہے. فرشتوں کوئی بات نہیں, میدان لگاؤ, ترازو لگاؤ, اس کے نامہ اعمال کو ایک پلڑے میں رکھو اور میری صرف ایک نعمت آنکھ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو. اور جب اس کو اٹھایا گیا, آنکھ کا پلڑا بھاری تھا, 500 سال کی عبادت اوپر طرف اٹھ گئی. فرمایا ہاں بندے بتا, تیری 500 سال کی عبادت نے تو میری ایک آنکھ کا مول بھی دیا, اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکا. اب بدلہ لینا ہے یا رحمت کے ساتھ جنت میں جانا ہے؟ اگر بدلہ لینا ہے تو تیری ایک آنکھ کا بدلہ لے. فرمانے لگا اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دے, تیری رحمت کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تو اب اس بندے کو میری رحمت میں ڈھانپ کر جنت ملے گی. یعنی سمجھانا یہ مقصود ہے کہ یہ آنکھ کی نعمت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. آج انسان کے پاس یہ دونوں آنکھوں کی بینائی موجود ہے, اور اگر تھوڑے سے پیسے کی کمی آ جائے, شکوہ شکایتیں باتیں اللہ کے اوپر اعتراضات, اور کہتا ہے لٹ گئے مارے گئے, کچھ نہیں ہے ہی نہیں, سارا کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا اتنی بڑی بڑی نعمتیں, ان کو معمولی اور حقیر سمجھنے والا انسان کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بہرحال آنکھ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے, اس کا صحیح استعمال کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے, اور غلط استعمال سے بچانا بھی ہمارے لیے لازم ہے. ان غلط کاموں میں سے جو آنکھ کے ساتھ کیے جاتے ہیں, چند غلط کام آپ حضرات کے سامنے رکھنا مقصود ہے کہ ان کاموں سے بچنا ہے, اور آنکھ کے ساتھ کون سے صحیح کام کر کے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, ان کا مختصر تذکرہ مقصود ہے. پہلی بات, انسان بسا اوقات عبادت کرتے کرتے بھی اپنی آنکھ کا غلط استعمال کر بیٹھتا ہے, اور جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس سے پھیر دے. وہ کیا ہے کہ دوران نماز اپنی نگاہ کو, حکم یہ ہے کہ سجدے کے مقام پر رکھا جائے, اور تشہد کے اندر چاہے سجدے کے مقام پر رکھے چاہے اپنی انگلی کے اوپر رکھے, صرف یہ 2 مقام ہیں. اور اگر نماز کے دوران ہماری کیفیت ایسی ہے کہ نماز کے دوران سامنے دیکھا, دائیں بائیں دیکھا,
ادھر ادھر دیکھا اور کبھی اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانا شروع کر دیا. یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے. باوجود اللہ کی عبادت کرتے ہوئے صرف آنکھ کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب کا حقدار بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لینتہین اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء او لتخطفن ابصارهم. اس کا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ دوران نماز یا تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں گے اور اپنی نگاہ کو زمین کے اوپر رکھیں گے، آسمان کی طرف نہیں اٹھائیں گے، یا تو یہ سیدھے ہو جائیں گے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ کو چھین لے گا اور اپنا عذاب ان کے اوپر مسلط فرما دے گا. فرمایا ایاکم والالتفات فی الصلاۃ، اپنی نماز میں دائیں بائیں جھانکنے سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. کوئی آیا سلام دیا تو تیری آنکھ اس کی طرف چلی گئی، کوئی بولا تو تیری آنکھ اس کی طرف چلی گئی، اور نہیں تو ٹائم دیکھنا شروع کر دیا اور نماز کے اندر ادھر ادھر گھمانا آنکھوں کو شروع کر دیا. ایاکم والالتفات فی الصلاۃ، نماز میں آنکھوں کو جھکانے سے باز آ جاؤ. فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلاکہ، نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا یہ ہلاکت اور بربادی ہے. وإياكم والالتفات في الصلاة، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے باز آ جائے. فإنه اختلاط، یہ شیطان تیری نگاہ ادھر ادھر کر رہا ہے. یختلط الشیطان من صلاة العبد، یہ شیطان بندے کی نگاہ دائیں بائیں کھینچتا ہے. کیوں کھینچتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الله مقبلا على الأرض ما دام في صلاته ما لم يلتفت. جب انسان اللہ اکبر کہہ کے نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی توجہ اور خصوصی چہرہ اس آدمی کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اور جب تک یہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے آسمان کا رب اپنی نگاہ کو اس کے اوپر جمائے رکھتے ہیں اور اپنے چہرے کو اس کی طرف لگائے رکھتے ہیں. فَإِذَا الْتَفَتَ، جب اس کی نگاہ دائیں بائیں جاتی ہے، صرف اللہ وجهه، اللہ کہتے ہیں جا تو جانے تیرا کام جانے، اللہ اپنا چہرہ اس سے پھیر دے. کتنا بڑا جرم، پڑھے نماز اور اللہ کو ناراض کر بیٹھے، پڑھے نماز شیطان کو راضی کر بیٹھے، پڑھے نماز اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے بیٹھے. یہ صرف آنکھ ہے، آنکھ جس کی وجہ سے باوجود عبادت کے رب ناراض ہو جاتا ہے. اور آج کی وجہ ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی، رب کا قرآن کہتے ہیں. لیکن یہ 30 سال کا نماز، یہ 40 سال کا، یہ 50 سال کا، یہ 7 سال کا، یہ 25 سال کا، یہ 20 سال کا، اتنے برس ہو چکے پہلی سب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن طبیعت نہیں بدلتی، اخلاق نہیں بدلتا، کردار نہیں بدلتے، انداز نہیں بدلتے، اور اس کی ساری زندگی جیسی پہلے تھی ویسے باقی رہتی ہے، نماز پیدا نہیں دیتی. وجہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں ہاں تو نے نماز کے اندر دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دیا، اللہ اپنا چہرہ ہی پھیر دے، جس سے اللہ تعالیٰ چہرہ پھیر دے پھر اس کی نماز کا فائدہ کیا. تو پہلی بات نماز کی ہم نے جو حفاظت، آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، ان میں سے ایک بات یہ کہ نماز کے اندر آنکھ کی حفاظت کرنی. دوسری بات، نماز کے علاوہ غیر محرم گندی تصاویر کو، فلمیں، ڈرامے، نت اور یہ اخبارات اور غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ لازم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العین الزنا فضل العین النظر، آنکھ بھی زنا کرتی ہے. آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم عورت کو دیکھنا، فحش تصاویر کو دیکھنا، نیٹ کیبل کے اوپر بیٹھ کے گندے گانے اور گندی چیزوں کو دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے. آنکھ کا زنا یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. فضل العین النظر، یہ آنکھ کا زنا دیکھ لینا ہی زنا ہے. فرمایا یا علیو لا تبدین نظرۃ النظرہ، اے علی رضی اللہ عنہ اگر تم کسی رستے میں چلتا جا رہا ہو اور اچانک تیری نگاہ کسی غیر محرم پر پڑ جائے، کسی عورت پر پڑ جائے، فوراً اپنی نگاہ کو نیچے کر لے، ایک کے بعد ہمارا نہ دیکھنا. فإن لك الأولى، اچانک پڑ جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور جان بوجھ کے دیکھے پھر اللہ اس کے اوپر عذاب دیتا ہے. یہ آنکھ کا غلط استعمال. فرمایا ما ترکت بعدی فطرۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد بڑے فتنے چھوڑے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دنیا میں
کائنات کے اندر انسانیت کے اوپر اس دور کے اندر بے شمار فتنے ہوں گے. ما ترکت بعدی فتنۃ، بڑے بڑے فتنے، بڑی بڑی آزمائشیں، بڑے بڑے دین کو خراب کرنے والے فتنے، لیکن سب سے خطرناک فتنہ جو میں نے چھوڑا النساء، عورتوں کا فتنہ ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے دیندار، نمازی، متقی، پرہیزگار، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے، تہجد والے اس فتنے میں مبتلا ہو گئے. آم کے استعمال غلط کرنا شروع کر دیں. فرمایا میرے پاس بڑے فتنے ہیں لیکن عورت سے بڑھ کر فتنہ نہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا الدنیا خاصرۃ حلوۃ، یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، زرق برق لباس ہے، خوبصورت چہرے ہیں اور ایسے مٹک کر چلنے والی عورتیں ہیں اور انسان کے دل کو چھو لینے والی اور نگاہ کو کھینچ لینے والی اور اس کے دل و دماغ پر چھا جانے والی عورتیں ضرور ہیں. یہ دنیا کے فتنے ہیں. فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لوگوں یاد رکھو دنیا سے بچ جانا، عورتوں سے بچ جانا، اس سے بڑھ کر فتنہ دنیا میں نہیں ہے. اور آج دیکھ لیجیے کسی کا موبائل، کسی کا نیٹ، کسی کا ٹی وی، کسی کا اخبار، کسی مقام پر بھی چلے جائے عورت سے بڑھ کر فتنہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور کیا ہے یہ پاکستان اور یہ مسلمان کا ملک ہے اور ایک چوک چوراہے کے اندر بہن بیٹی کو ننگا کر کے آپ کر کے کھڑا کیا گیا. ہر چیز کی ایڈورٹائزمنٹ مشہوری کے لیے کس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہر ادارے کے اندر سکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ہسپتال ہو، چاہے وہ بس ہو، بازار، چوک چوراہے ہو، ہر جگہ پر عورت کو نمایاں کر کے بٹھایا جا رہا ہے اور انسان عام کا غلط استعمال کروایا جا رہا ہے. ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. مومنوں کو الگ حکم دیا اور مومن عورتوں کو الگ حکم دیا. قرآن مجید میں عمومی طور پر نماز کا حکم عام ہے، اہل ایمان کو روزے کا حکم عام ہے، زکات کا حکم عام ہے، حج کا حکم عام ہے، دوسرے سارے حکم عام ہے، وعدے کا، جھوٹ سے بچنے کا اور اپنے سارے اعمال کی حفاظت کا عام حکم ہے. ایک مرتبہ مردوں کو خطاب کیا گیا لیکن یہ معاملہ اتنا بڑا تھا، مردوں کو الگ خطاب کیا گیا، عورتوں کو الگ کہا گیا. قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو کہہ دو یغضوا من ابصارهم، اپنی نگاہوں کو نیچا کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، مومنہ عورتوں کو بھی کہہ دے اپنی نگاہ کو نیچا کریں. اگر نیچا کریں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا من یصلی ستا افضل له الجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے. یہ نگاہ کی حفاظت کرنا جنت میں جانے کا. علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر تلبیس ابلیس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. مصر کے علاقے ایک مؤذن ہے اور اس وقت یہ اسپیکر وغیرہ نہیں تھے اور بسا اوقات کسی اونچی جگہ پر یا کسی مسجد کے اوپر چھت کے اوپر چڑھ کے اذان کی جاتی اور وہ مؤذن ہر روز سیڑھی کے ذریعے چھت پر چڑھتا اور اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی نماز کی طرف بلاتا. اور یہ مؤذن کا کام کوئی معمولی کام ہے. مؤذن کا اذان دینا معمولی کام نہیں ہے. فرمایا مؤذن کا اتنا مقام ہے کہ جب وہ اذان کہتا ہے دائیں اور بائیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں جاتی ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہوگی ہر ایک کی جن، انسان، فرشتے، حیوان، پرندے اور نر اور مادہ، مشرق اور ترقی، ہر ایک چیز کل قیامت کے دن آئے گی. اللہ ہاں ہمارے کانوں میں اس کی آواز کی ابتدا پڑی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں یہ تیری توحید کا اعلان کرنے والا. ہر چیز مؤذن کے حق میں گواہی دے. لیکن یہ مؤذن کیا ہے؟ آتا ہے جاتا ہے اور مسجد کے ساتھ والے گھر کے اندر ایک عیسائی لڑکی رہتی ہے، عیسائیوں کا گھر ہے، آتے جاتے نظر کا غلط استعمال ہو گیا، نگاہ پڑ گیا، شیطان کا دولہ کیا اور اس کی اب یہ روٹین ہے آتے بھی جاتے بھی اس کی طرف دیکھنا. اور آہستہ آہستہ شیطان نے بلا کر مختصر بات ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دیا اور اس نے شادی کا پیغام دیا. اس نے آگے سے کہا شادی تو میں تیرے ساتھ نہیں کرتا
نے کہا تو چاہتی کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے ساتھ شادی کرنی، ایک ہی شرط ہے، مال نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں، تو عیسائیت کو قبول کر لے میرے ساتھ۔ نے کہا اب شیطان کا وقت آیا کہ وقتی طور پر عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، بعد مسلمان ہو جاؤں، شادی کرنے کے بعد مرضی اپنی کریں گے، جیسا کہ آج کا مسلمان بھی سوچ لیتے ہیں۔ اور حقیقی بات کیا یہ ہے کہ اذان کہتے اللہ کی توحید کی گواہی دی، لوگوں کو مؤذن نے مسجد کی طرف بلایا، لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اور عام کا فتنہ یہ ہے کہ یہ اپنی سیڑھی سے اترنے لگا تو دوبارہ ٹاکرا ہوا۔ اس نے وہی دعوت دی، ابھی بھی توحید کو، کلمے کو چھوڑ کر میرے مذہب کو قبول کر، اور میں ابھی اپنے جسم کو تیرے لیے مہیا کر دیں گی۔ اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں تیرے مذہب کو قبول کرتا ہوں، اور اتنی بات کہی اور خوشی خوشی سے مارے سیڑھی سے نیچے آنے لگا، اچانک پاؤں اترا اور دھڑام سے زمین کے اوپر گرا، گردن کا منکا ٹوٹا، اس دنیا سے چلا گیا، نہ دنیا ملی نہ دین ملا، اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو کے آخری وقت میں اللہ کے عذاب کا شکار بن گیا، عیسائی بن کے فوت ہو گیا۔ جو کل کا مؤذن تھا، مسجد میں آنے والا، مسجد میں بلانے والا، جنت کا حقدار، آج اس نگاہ کی وجہ سے جہنم کا عزت ہے۔ اور یہ حقیقی بات اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں ہمارے معاشرے کے اندر صرف عام، یہ سب سے پہلے ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ جب تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں آئے گی، شیطان کا داؤ نہیں چلے گا، شیطان کا وار نہیں چلے گا، ہمارے دل و دماغ کی خرابی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی خرابی کی ابتدا یہ عام نظر سے استعمال ہے۔ جب یہ نیٹ پر بیٹھتا ہے، ٹی وی پر بیٹھتا ہے، کیبل پر بیٹھتا ہے، موبائل پر بیٹھتا ہے، گندی کوئی تصویر دیکھتا ہے اور رستے میں گزرنے والی ہر ایک عورت کے اوپر اپنی نگاہ کو جما کر رکھتا ہے، پھر شیطان اس کو مزین کر کے اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے، اور یہ پھر آخر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ابتدا کس سے ہوئی؟ آنکھ سے، چھوٹی سی آنکھ نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اور آج نہ مرد اس کو غلط سمجھ رہا ہے، نہ عورت اس کو غلط سمجھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی منع کیا۔ آج عورت کا یہ خیال ہوتا ہے ہر مرد کو دیکھ لیا جائے، پردہ تو ان کے لیے چہرہ پر ہم نے چھپا دیا، اور آنکھوں سے جو مرضی جس کو مرضی دیکھتی رہی، یہ جائز ہے۔ مولوی آیا اس کو دیکھ لیا، لاڑا آیا اس کو دیکھ لیا، میت آئی اس کو دیکھ لیا، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اس نے اپنا حق سمجھا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک نبیلہ صحابی آئے اور آ کر بیٹھے ہوئے، اور دو ازواج مطہرات، انہوں نے پردہ ہی نہیں کیا اور اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ فرمایا کیا تم اس مرد سے پردہ نہیں کرتی؟ احتجبا منہ، اس سے پردہ کرو اور اپنے آپ کو چھپاؤ، اور تم اس سے چھپو، اس کو نہ دیکھو۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیس اعمی، کیا یہ نبینہ اور اندھا آدمی نہیں ہے؟ فرمایا ہاں یہ تو نبینہ ہے۔ کیا ابعد یمان انتما، کیا تم بھی نبینی اور اندھی ہو؟ تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، اور عورت کا مرد کو دیکھنا حرام ہے؟ نہ مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے، نہ عورت مرد کو دیکھ سکتا ہے، دونوں کے لیے حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد دیکھے تو گناہ ہو اور عورت دیکھے تو اس کو گناہ نہ ہو، نہیں، دونوں کے لیے لازم۔ نہ مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے، نہ عورت مرد کو دیکھ سکتا ہے، یہ دونوں کے لیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نگاہ کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ عام ہے تم نے گھر میں کسی کے گھر کے دوران اپنی آنکھ کے ساتھ نظر نہیں ڈالی، چانکنا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی غلطی پائی جاتی ہے کہ رستے سے گزر رہے ہیں، اگر کسی کا غلطی سے دروازہ کھلا ہوا ہے تو تب تک ہم گزرتے ہیں جب تک پورے گھر کا معائنہ نہ کر لیں، اور اگر کسی کو بلانا ہے دروازہ کھلا ہے تو پہلے گھر میں دیکھا جائے گا، بعد میں دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے۔ جب آپ دروازہ کھٹکھٹانے جاتے تو یا دائیں طرف کھڑے ہوتے یا بائیں طرف، دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑا ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا انما جبل الاذن من اجل البصر، یہ گھر میں جانے سے پہلے اجازت کا حکم ہی اس وجہ سے ہوا ہے تاکہ نگاہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اور ایک صحابی گزر رہے ہیں، اور آپ کی دیوار میں چھوٹا سا سوراخ ہے، اور وہ سوراخ سے آپ کے گھر میں دیکھنے لگے کہ آقا گھر میں موجود ہے یا نہیں۔
تمہاری آنکھ کو پھوڑ دے۔ عام طور پر آنکھ کو ضائع کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بدلے میں 50 اونٹ اس کو دینے پڑتے ہیں دیت کے طور پر، لیکن اگر اس کے گھر میں دیکھ رہا فرمائے آنکھ چھوڑ دو، تمہیں اجازت ہے، اس نے کتنا بڑا جرم۔ اسی طرح ایک اور جرم جو آنکھ میں کیا جاتا ہے وہ ہے آنکھ کے ساتھ خیانت۔ ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر دیتے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں سے باتیں ہو جاتی ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں سے دھوکہ دے دیا جاتا ہے، آنکھوں ہی آنکھوں سے اپنے مقاصد کو نکال دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے، مکہ المکرمہ کے اندر آپ کے بڑے دشمن تھے، لیکن کچھ لوگ حد سے گزرے ہوئے، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا نام لے کر، آپ کی بیٹیوں کا نام لے کر، آپ کی بیویوں کا نام لے کر آپ کے اوپر تہمتیں لگایا کرتے تھے اور گندے گندے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ کسی کی بیٹی کا نام لے کر عزت کو اچھالنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کسی کی بیوی کا نام لے کر بڑے عام پورے مجمع میں اس کی عزت کو داغ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور کفار کا یہ مدینہ تھا، 4 آدمی ایسے تھے اور 2 عورتیں ایسی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو گالیاں دیتے تھے اور آپ کی بیٹیوں کا نام لے کر ان کی عزت و آبرو کو اچھالا کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے چلے مکہ پہنچے، مکہ المکرمہ کو فتح کیا، مسلمان سے سخت حالات کا دشمن جب مکے کے اوپر قابل ہوا، فاتح بنے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، سارے مکے کے دشمنوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، آج کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا جائے گا سوائے 6 افراد کے، 4 وہ مرد، اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن ابی سرح اور ابو سفیان اور ایک اور آدمی مکیت اس کا نام تھا۔ فرمایا 4 آدمیوں کو معافی نہیں ہے اور 2 عورتوں کو معافی نہیں ہے، اگر سے یہ کعبے کا غلام اس نے جو قتل کر لو، اس کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دو۔ اتنے بڑے جرم کرنے والے ان میں سے ایک عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی، ابھی یہ مسلمان پہلے نہیں تھے، آپ نے فرمایا باقی سب کو معاف کر دوں گا لیکن ان کو معاف نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عبداللہ بن ابی سرح گئے، یار مجھے پناہ دے دو، مجھے اپنی ضمانت دے دو، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں نے اسلام قبول کر لینا ہے، جو پہلے غلطی ہوئی تو ہوئی، اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آیا کہنے لگا آقا میرے ساتھ بیعت کر لیں، مجھے مسلمان کر لیں۔ آپ نے اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا، نہیں تیرا ایمان قبول نہیں۔ اس نے دوبارہ کہا میری بیعت کر لے، مجھے مسلمان کر کے اپنا غلام بنا لے، لیکن آپ نے فرمایا تیرا جرم اتنا بڑا ہے نہیں۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا، آپ نے
کے ایمان کو کھینچا جائے، ان کے ایمان کو لوٹا جائے. یہ ہمارے اوپر اپنے اتحاد کی وجہ سے، اپنی قوت طاقت کی وجہ سے ہمارے اوپر غالب آ چکے ہیں. اب ان کو ذہنی طور پر اپنا غلام بنایا جائے. انہوں نے ننگی عورتیں کر کے دیواروں کے ساتھ کھڑی کر دی، چھتوں کے اوپر چڑھ گئی تاکہ مسلمان جب یہ چڑھیں گے ہمارے حسن کو دیکھیں گے، ہمارے جمال کو دیکھیں گے، ہمارے جسموں کو دیکھیں گے تو ان کی نگاہیں اٹھیں گی، دل خراب ہوگا اور یہ ہمارے ساتھ بے حیائی برائی کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. جب انہوں نے ایسا منظر پیش کیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے قائد اور امام آگے آگے چل رہے، سب نگاہ پڑی ان کے اوپر، فوراً پیچھے منہ کیا، اپنے سارے سپاہیوں کو کہا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. اہل ایمان تمہارا رب یہ فرما رہا ہے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، شرمگاہوں کی حفاظت کر لو. پھر دیکھنے والوں نے دیکھا ننگی عورتیں، فاحشہ عورتیں، بے حیا عورتیں ان کو دیکھتی رہی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ایک صحابی اور صحابی نے اپنی نگاہ اٹھا کے ان ظالموں کی طرف نہیں دیکھا. یہ کرتا مسلمان. اور آج کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی دکان ایسی نہیں، کوئی دفتر ایسا نہیں جہاں بے حیائی کے حسابی آپ کو نظر نہ. بہرحال آنکھ کا صحیح استعمال کرنا لازم ہے. یہ تو چند گناہ بتائے گئے ہیں اور دو نیکیاں بھی بتایا کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. آنکھ کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا راضی کر سکتا ہے، بہت بڑا کام کر سکتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. وہ کام صرف چھوٹی سی آنکھ کر سکتی. وہ کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا اور آپ کو معلوم ہے وہ دن 1 2 4 ہفتے سال کا نہیں، 50,000 سال کا دن. اور آج آپ ہر آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے چھت کا اہتمام کر رہا ہے، سائے کا اہتمام کر رہا ہے، پردے کا اہتمام کر رہا ہے، ٹھنڈک کے لیے اپنے اوپر یہ پنکھے، ایئر کولر، اے سی کا اپنی اپنی وسعت کے مطابق انتظام کر رہا ہے. ہر آدمی کتنی دیر کے لیے اسے یہ معلوم نہیں کہ میری زندگی یہ چند مہینے کی زندگی اور چند مہینے کی گرمی سے بچنے کے لیے ہر 1000 سال کا دن ہوگا اور پورے میدان محشر میں سائے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، نہ کوئی پنکھا، نہ کوئی ترپال، نہ کوئی چھت، نہ کوئی سایہ. اور یہ سورج جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے یہ چلتا 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 صرف 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. گرمی کی انتہا، شدت کی انتہا کی گرمی، اور لوگ اس طرح اس گرمی کی وجہ سے دل بلا اٹھیں گے اور پکار دیں گے آج ہمارا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے. اور لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے اور اپنے پسینے سے شرابور ہوں گے، بے ہوش ہو رہے ہوں گے اور گر رہے ہوں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. تمہیں ایسے لگے گا شاید نشہ کر کے بدہوش ہو رہا ہے. نہیں، نشہ یہاں کیسے آیا؟ یہ تیرے رب کے عذاب کی سختی ہے، گرمی کی انتہا ہے. یہ لوگ مارے مارے زمین پر گر. ایسے سخت حالات میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کے لیے ایک اعلان ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ
ایک طرف ایک اللہ کا سایہ سب سے عظیم نہیں، اور یہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ آنکھ سے آنسو بہا کر، اور اس سے ساتھ ساتھ جنت بھی مل سکتی ہے۔ فرمایا نہیں یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع۔ دنیا کے اندر کتنی ترقی کیوں نہ ہو جائے، کتنی ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو جائے، جب کوئی گوالا دودھ دھونے والا اپنی بھینس کا، اپنی بکری کا، اپنی گائے کا، اپنی اونٹنی کا دودھ دھو لیتا ہے، دودھ نکال لیتا ہے، اب وہ دودھ اس تھن کے ذریعے سے دوبارہ واپس نہیں جا سکتا، چاہے لاکھ ہیلے بہانے کر لے، اس سوراخ سے دودھ آ تو سکتا ہے لیکن اس سوراخ سے دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ فرمایا سن لو، جس طرح وہ نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ انسان جو تنہائی میں بیٹھا اور اپنے رب کو یاد کیا اور اپنی آنکھوں سے خطرات بہا دیے، جس طرح وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح یہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جہنم کی آگ حرام، جنت کی مزے، جنت کی موجیں اور جنت کی بہاریں کس سے مل سکتی ہیں؟ اس آنکھ کے ساتھ۔ اور انسان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، وہ کہتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے زیادہ حیا والا ہے، اللہ کو فرشتوں سے زیادہ حیا ہے۔ جس گھر کے اندر تصاویر ہو اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے۔ اگر تیرے دل و دماغ اور تیری نگاہوں میں غیر محرم کی تصویر ہو تو اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اللہ کی محبت پھر کیسے آئے گی؟ تیرے گھر کے اندر تصویر ہو، فرشتہ نہ آئے اور تیری نگاہوں میں ہر وقت بے حیائی کے منظر ہو اور اللہ کی محبت آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنی نگاہ کو اپنے کنٹرول میں کیجیے، غیر محرم سے، گندی باتوں سے، گندی چیزوں سے اپنی آنکھ کو بچائیے، خیانت سے بچائیے، غیر محرموں سے بچائیے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچائیے، اور اپنی آنکھوں کو اپنے رب کے سامنے تھوڑا سا رونے کا موقع دیجیے تاکہ دنیا آخرت میں انسان کو کامیابی کا امرانی ملے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 3 سوال ہیں۔ کیا سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینشن ہر ماہ لیتا ہے وہ جائز ہے، جبکہ وہ اس وقت کوئی کام نہیں کرتا بلکہ اس کی پینشن اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے گھر والوں کو ملتی ہے؟ جب آدمی سرکاری ملازمت سے فارغ ہوتا ہے اس وقت پینشن بھی ملتی ہے اور DP فنڈ بھی ملتا ہے، اور اس فارم کی 14 نمبر شک کے اوپر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ آپ کے ہر مہینے میں تنخواہ سے کٹوتی ہوتی رہی ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کٹوتی ہوتی رہی ہے، اس مال کو جمع کیا گیا ہے اور اس کے اوپر سود بھی چڑھایا گیا ہے، جتنا تیرا مال تھا اتنا ہی لینا ہے یا اس کا پرافٹ بھی لینا ہے؟ تو آپ اپنا مال لے سکتے ہیں، پرافٹ نہیں۔ پہلی بات یہ، وہ فنڈ دھیان سے لینا، وہ فنڈ سود کا۔ دوسرا یہ جو سوال اس کے اندر کیا گیا ہے کہ اپنی اس وقت بھی 5، 6، 7 لاکھ جو لے لی اس نے پینشن اور اب اس کو ماہانہ منتھلی جو ملتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، اس کے اندر حرج کوئی نہیں۔ یہ آپ کا کسی آدمی کے ساتھ جیسے کوئی ایگریمنٹ ہو جائے کہ آپ اتنی دیر میرے پاس کام کریں گے تو اس کا معاوضہ یہ ہے، اور جب آپ کام کرنے کے قابل نہیں بھی رہیں گے پھر بھی میں آپ کو معاوضہ اتنا دوں گا، تو وہ اس کی اپنی مہربانی ہے، یہ دونوں کی ڈیل ہے، طے ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا آپس میں یہ طے ہوا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں ایک آدمی کو کہوں تو 2 گھنٹے کام کر تجھے 10,000 روپیہ، ایک آدمی کو کہوں تو 6 گھنٹے کام کر تجھے 4,000 روپیہ، جب دونوں کی ڈیل ہو جائے گی تو اس کے اندر فرق نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے آپ ہفتے میں صرف 3 دن مجھے میرے کام کے لیے آ جائے کرو، 4 دن چھٹی ہے، دوسرے کہتے نہیں آپ کو 7 دن آنا لازم ہے، تو جیسے ڈیل ہو جائے اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں۔ واللہ اعلم۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا عورت گھر سے باہر کا حمام استعمال کر سکتی ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتی۔ آج کل ہمارے ہاں بیوٹی پارلر کے بہانے سے یہ کام بہت عروج پر ہے اور عورتیں بازار جا کر غسل کا اہتمام کرتی ہیں، یہ 100% حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ابو داؤد میں ہے، آپ نے عورتوں کو حمام سے نہانے سے منع کیا۔ اور ویسے بھی آج کل جو چل رہا ہے کچھ شاور کے اندر اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسے خفیہ کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بعد میں اسی برہنہ عورت کی تصاویر نیٹ پر لوڈ کی جاتی ہیں، اور میں خود ایک واقعہ کو جانتا ہوں کہ ایک عورت کے بیوٹی پارلر میں ایسے گزارا کرنے کے لیے اور بعد میں جب اس کی تصویریں نیٹ پر آئیں
اس کے خامن نے اپنی فیس بک کھولی اور اس کے اوپر اس کی بیوی کی گندی اور برہنہ تصویر، اور اس نے اس وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، اپنی عورتوں پر اس کے اوپر قابو پانا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے کیا دوران حج و عمرہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے؟ جی ہاں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ہمارے پاس سے کوئی مرد گزرتے تو ہم اپنے پردے کو آگے لٹکا لیتے اور جب وہ گزر جاتے تو پھر ہم اٹھا لیتے۔ یعنی پردہ تب ہی ہے نا جب مرد ہوں گے تب پردہ ہے، جب مرد نہیں ہوں گے تو اپنا چہرہ ننگا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آج کل اس وقت افراد تھوڑے تھے، اس وقت تو بیت اللہ کا جو طواف تھا وہ صحابہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونٹ پر بیٹھ کر کیا تھا، صحابیات بھی اونٹ پر بیٹھ کر کر لیتے، یعنی اس وقت افراد تھوڑے تھے۔ آج چونکہ ہر طرف رش ہی رش ہے اور مرد ہی مرد ہے اور ہر طرف یہ پردہ کرنا لازم ہے، اس وجہ سے مکمل حج اور عمرے کے اندر مکمل طور پر پردہ کرنا لازم ہے۔ اس کے پردے کا طریقہ کار ہی ہونا چاہیے جس طرح ہمارے یہاں چلتا ہے ایسے نقاب والا کہ ایسے دیا جاتا ہے، پیچھے باندھا جاتا ہے اور اس کے آگے اس طرح دو آنکھیں بھی بن جاتی ہیں۔ اس نقاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ پرانی عورتوں کا ایک طریقہ کار تھا، وہ اوپر باندھتی تھی، پیچھے سے وہ کپڑا آگے کی طرف لٹکا لیتے، 2-3 پلے ہوتے تھے بریک بریک سے، تو وہ پردہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ حج کے دوران میں نقاب والا پردہ نہیں کرنا، وہ پردہ ڈال لیں یا بڑی چادر لے لے، جیسے بوڑھی عورتیں تھوڑا سا کونڈے نکال لیتے اپنی چادر کو تھوڑا سا آگے کر لیتے، تو اس طرح کر کے آپ نے پردہ کرنا لازم ہے، لیکن اس نقاب کی شکل نہیں بنانی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ کہ اعلان ہے کہ 10 مئی بروز اتوار بعد نماز مغرب دارالعلوم محمدیہ لوک ورک شاپ میں، جہاں میں بھی ہوتا ہوں، آپ کے علاقے کا محمد نعیم اور دوسرے بھی لڑکے ہوتے ہیں، تو وہاں ترجمۃ القرآن کی تکمیل کے اوپر پروگرام ہے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد صاحب گڈوی صاحب، عبد المنان راسر صاحب، سیف اللہ قصوری صاحب، عبداللہ رفیق صاحب یہ خطابات فرمائیں گے۔ تو 10 مئی بروز اتوار بعد از نماز مغرب جامعہ محمدیہ دارالعلوم محمدیہ لوک ورک شاپ کے اندر یہ پروگرام ہے۔ تمام ساتھی کوشش کریں وہاں پہنچے، علماء کا یہ کام سنیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قمری اسلامی مہینے کے اعتبار سے 19 رجب ہے اور آج سے 2 دن بعد تیسرے دن 22 رجب ہے، اور 22 رجب کو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی بدعت کی جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی کا ذریعہ ہے، جس کو رجب کے کنڈے کہا جاتا ہے، اور لوگ کنڈے بھر کے چھوٹی چھوٹی تھالیاں بھر کے اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور مختصر یہ وہ کہتے ہیں یہ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے بھر کے ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں، اور ان کا یہ قول تھا کہ جو آدمی 22 رجب کو میری وفات والے دن یہ کام کرے گا تو میں کل قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا، تو ہم ان کی سفارش لینے کے لیے یہ کنڈے بھرتے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بڑی باتیں آپ کو اخبارات میں، نیٹ کے ذریعے، میسج کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے بہت طریقے سے آپ کو یہ بات پہنچے گی، لیکن حقیقت بات یہ ہے قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پورے قرآن میں، ذخیرہ احادیث میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کے دور میں، ائمہ کے دور میں، محدثین کے دور میں اس کا کوئی وجود نہیں، اور حقیقت آپ بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، حقیقی بات یہ ہے کہ یہ شیعہ کی سازش ہے جو